تو اب اپنی اس مجلس کے انعقاد کے اعتبار سے اور اس کی ابتدا اور آغاز کے اعتبار سے اپنے اس مدرسے کے طالب علم میں محمد زید بن عبد الرفیق سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اس مجلس کا انعقاد کے اعتبار سے آغاز فرمائیں تلاوت کے طور پر۔ تشریف لاتے ہیں محمد زید بن عبد الرفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى۔ اب میں دعوت دیتا ہوں دعائے کلمات کے لیے محمد دانیال کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے آواز سے دعائے کلمات سنیں۔ محمد دانیال۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام بھی تو مجھ کو سکھا دے، ہو جائے سبق یاد مجھے جلد الہی، یا رب تو میرا حافظ مضبوط بنا دے، میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں، اللہ عبادت میں میرا جی بھی لگا دے، سستی ہو میری دور اٹھوں جلد سویرے، تو میرے مدرسے میں میرا جی بھی جگا دے، استاد کی کرتا رہوں ہر دم میں اطاعت، ماں باپ کی عزت کی توفیق خدا دے، کر تعلیم القرآن و سنہ کی تو ہر شر سے حفاظت، اللہ میرے وطن کو بھی فتنوں سے بچا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام بھی تو مجھ کو سکھا دے۔ دانیال۔ اب میں باقاعدہ بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا شہزاد صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ مولانا محمد شہزاد صاحب۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں، اللہ رب العالمین کا نہایت ہم پر کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک عظیم المرتبت مجلس کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ مجلس ہے کہ جس کے اختتام پر، جس کے خاتمے پر، جس کے مکمل ہونے پر اللہ رب العالمین کے ہاتھ سے اتنے انعامات کی بارش ہوتی ہے جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العالمین کے اس قرآن کے اندر سے کوئی بندہ ایک آیت اگر یاد کرتا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی ایک قرآن کی آیت یاد کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ 100 نوافل پڑھتا چلے جائے لیکن اس سے بھی اعلیٰ ترین ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ 100 رکعت آدمی اگر اللہ کے سامنے نفل پڑھتا ہے اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے لگ جائیں گے۔
لیکن بندہ ایک آیت قرآن کی یاد کرتا ہے، چند لمحے کے اندر کتنی سو نوافل کا اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر قرآن عظیم مکمل طور پر محفوظ کر لیتا ہے اپنے سینے کے اندر، تو اللہ رب العالمین کیا بہترین انداز میں فخر فرماتے ہیں اس حافظ قرآن پر، اور اللہ رب العالمین رشک کی نگاہ سے اس کو دیکھا کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا قرآن بڑا عجیب المرتبت قرآن ہے کہ جو بندہ بھی اس قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑ دیتا ہے، اللہ کریم اس کو بلند و بالا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اگر وہ شخص نیچے طبقے کا ہو، نیچے درجے کا ہو، غریب خاندان کا ہو، فرمائے کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کو اپنے اندر پیوست کرنے کی وجہ سے، اپنے ہاتھ کو اس میں لگانے کی وجہ سے اتنا بلند و بالا مقام دے دیتے ہیں جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ اللہ کے رسول کی زبان سے ملتا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس قرآن کے ذریعے سے کوئی قومیں جو ہوتی ہیں ان کو بلند و بالا مقام سے نواز دیتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اللہ کریم اگر کوئی اس طرح کی قومیں ہوں بہت بلند ہوں اور بہت ہی اعلیٰ مقام پر فائز ہو، لیکن اس قرآن عظیم سے روگردانی کرتی ہیں اور پس پش ڈالتی ہوں، تو اللہ کریم اس قرآن کی روگردانی کی بنا پر اس کو انحراف کرنے کی وجہ سے، منہ موڑنے کی وجہ سے اللہ اگر بلند بھی ہوگا اس کو پستی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا قرآن بڑا عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ تو فرمایا یہ حافظ قرآن بھی بہت بڑا ہے، جس کے ساتھ فرمایا کہ یہ قرآن مل جاتا ہے، قرآن جس کے سینے میں آ جاتا ہے، وہ حافظ قرآن کے کیا کہنے، اللہ کے رسول کی زبان سے ایک اور جگہ سنیں، فرمایا کہ لو جعل القرآن فی اہاب، اگر اس قرآن کو کسی چمڑے کے اندر ڈال دیا جائے، اس چمڑے کے اندر رکھ دیا جائے، ثم القی فی النار، اور اس چمڑے کو جس کے اندر قرآن رکھا تھا اس چمڑے کو آگ میں رکھ دیا جائے، محترق، وہ آگ اس کو جلائے گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر مشائخ اس روایت، اس حدیث کے اندر دو معنی لیے انہوں نے، ایک تو عام معنی ہے، عام معنی ہے کہ کسی بھی جانور کا چمڑا ہو، کسی بھی اعتبار سے اس میں قرآن کی کوئی آیت لکھ دی جائے، پھر اس کو فرمایا کہ آگ میں رکھ دیا جائے، آگ جلائے گی نہیں۔ دوسرا فرمایا مشائخ، اکثر مشائخ اس طرف گئے، اس کا معنی یوں لیتے ہیں حدیث کا کہ وہ حافظ قرآن مراد ہے۔ اس سے حافظ قرآن ظاہر کی بات سینہ ہے، اس کا ایک چمڑا ہے، یہ اس کے اندر یہ قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب محفوظ ہو جاتا ہے، خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کسی گناہ کی پاداش میں، کسی جرم کی وجہ سے حافظ قرآن کو جہنم میں بھی ڈالا جا رہا ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کے قرآن عظیم کو حفظ کرنے کی بنا پر اس کو آگ کے اندر فرمایا ڈالیں گے نہیں، اگر ڈال بھی جائے تو وہ جلائے گی نہیں آگ۔ کتنا بڑا مقام ہے حافظ قرآن کا۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے اس کا مقام تو اپنی جگہ، اس کا مرتبہ اپنی جگہ، اس کا انعام اپنی جگہ، لیکن فرمایا کہ ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین محروم نہیں کرتے ان کے پیچھے ان کی حفاظت کرنے والے کو، ان کی پرورش کرنے والے کو، فرمایا کہ ان کی دیکھ بھال کرنے والے کو، ان کو پڑھانے والوں کو، کوئی کسی کو بھی اللہ محروم نہیں فرماتے۔ اندازہ لگاؤ، حفظ ایک بچہ کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس ایک بچے کی حفظ کرنے کی بنا پر بخشش کتنے افراد کی فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب حافظ قرآن حفظ کر لیتا ہے، جیسے آپ کے سامنے روایت پڑھی کہ من حفظ القرآن وعمل بما فیہ، کہ جو بندہ قرآن کو حفظ کر لیتا ہے پھر حفظ کرنے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے، تو البس والداہ تاجا یوم القیامہ، کہ اس کے والدین کو ایسا تاج کل قیامت کے روز پہنایا جائے گا، ایسا نورانی تاج ہوگا کہ اس تاج کی روشنی کے سامنے جو ہمارے ہاں سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا زبردست، اس کے اندر ایک نقطہ نظر آتا ہے ہمیں، اگر والدین کو یہ تاج، ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا، ایسا اعزاز سے نوایا جائے گا، ایسی ڈگری دی جائے گی، اس ڈگری کے بعد، اس اعزاز کے بعد آیا والدین کو کہ اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالیں گے؟ نہیں، اللہ ایک مرتبہ کسی کو نواز دیں گے، نوازنے کے بعد جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ بہت بڑا اعزاز ہے یہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین حفظ قرآن کرنے والے جو حافظ ہوتا ہے اس کو اس انعام سے نوازا ہے۔ یہ انعام اسی کو ملا کرتے ہیں جو قرآن عظیم کے ساتھ مل جاتے ہیں۔
اس لیے والدین کا یہ مرتبہ اور مقام رکھا ہے، یہ والدین کو ایک اعزاز سے نوازا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اٹھاتے بھی ہیں، بچے کو دھمکاتے بھی ہیں، بچے کو ڈراتے بھی ہیں، بچے کی تمام تر ضروریات کو مکمل اور تام بھی کرتے ہیں، بچے کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آیا بچہ مدرسے جاتا ہے یا نہیں جاتا، بچہ کس دن غیر حاضری کر رہا ہے، آخر کیوں کر رہا ہے، بچہ بیمار ہے تو اس کو دوائی داروں کا مسئلہ کرنا ہے، اسی طریقے خرچے کی ضرورت ہے، اس کی خرچی کو مکمل کرنا ہے، تمام تر اخراجات کو برداشت کرتے ہیں ماں باپ، تمام تر مصائب سے گزر کر جب جا کے بچہ حافظ قرآن میں بنتا ہے، حافظ قرآن یہی سوچتا ہے یار حفظ میں نے کیا ہے لیکن نوازا میرے ماں باپ کو جا رہا ہے، کیونکہ یہ بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے ایک ماں باپ ہوتے ہیں نا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے بندے سے، اندازہ لگائیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو تڑپتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی تو رب العالمین کیسے اپنے بندے کو تڑپتا ہوا برداشت کر سکتے ہیں؟ پھر جس کا بچہ حافظ قرآن ہو اس کے تو کیا کہنے، خدا کی قسم الفاظ نہیں ہے، ورنہ حافظ قرآن کے اتنا اعزاز ہے کہ جس کو میں اور آپ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ یہ حافظ قرآن وہ ننھا طالب علم ہے، یقین کریں کہ جو مدرسے کے اندر اس پرفتن زمانے کے اندر آتا ہے، اس پرفتن زمانے کے اندر گھر سے چل کر مدرسے کی طرف آ جانا اور مدرسے کے اندر بیٹھ کر صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھنا، میں سمجھتا ہوں نہایت مشکل ہے آج کے اس پرفتن زمانے کے اندر۔ آج کل ہمارے پاس تو طلبہ پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے بچہ آتا ہے، اس میں بھی تاخیر ہے۔ ایک بچہ صبح سے شام تک پڑھ رہا ہے، پھر شام کے علاوہ مغرب کے بعد بھی پڑھ رہا ہے، کتنا ایک عجیب سا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن تمام تر مصائب سے گزر کر وہ جو حافظ بن جاتا ہے اس کو کیا خوشی ہوتی ہے، اس کو خوشی کے مارے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی کہ آج میں حافظ قرآن بن چکا ہوں، اللہ نے مجھے نواز دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ان کے ماں باپ بھی اس بات کے مبارکباد کے مستحق ہیں، اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، رشتہ دار بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم نے شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ آپ نے یہ اعزاز سے ہمیں نوازا ہے، ہمارے مدرسے کو نوازا ہے، اس برادری کو نوازا ہے، یہاں کے اہل محلہ کو نوازا ہے۔ اللہ کی قسم جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے جس کے بارے میں آپ کے سامنے بتایا کہ جو شخص قرآن کو حفظ کر لے گا اس کے والدین کو نورانی تاج پہنایا جائے گا، اور اسی کے اندر فرمایا کہ وہ شفیعت کہ سفارش کرے گا یہ حافظ قرآن ایسے 10 افراد کی کہ جن 10 افراد کے اوپر جہنم میں جانا واجب ہو چکا تھا۔ حافظ قرآن کو اٹھایا جائے گا، اٹھو، اٹھ کر اشارات کرو، اپنی مرضی سے ان اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے دوست احباب میں سے، اپنی برادری والوں میں سے، اپنی کسی بھی افراد میں سے جس کا تمہارا دل چاہتا ہے اس کو اٹھا لو، اشارہ کرنا تمہارا کام ہے، اس کو نکال کر جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنا میرا کام ہے۔ اللہ 10 افراد کو، وہ چاہے رشتہ داروں میں سے ہوں، چاہے وہ دوست احباب میں سے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ اندازہ لگاؤ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے حافظ قرآن کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، حافظ قرآن کے ساتھ عقیدت رکھنی چاہیے، حافظ قرآن سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، حافظ قرآن کو اپنا سر کا تاج سمجھنا چاہیے۔ اور اسی حدیث کے شارحین نے لکھا ہے، بہت عجیب نقطہ یہاں پہ لکھا ہے، کہا کہ وہ رشتہ دار، وہ پڑوسی، وہ عزیز و اقارب، وہ دوست احباب، وہ ملنے جلنے والوں کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، رشتہ دار اس بچے کے ماں باپ کو اکتاتے تھے اور اکساتے تھے، کہ کہتے تھے کہ تم نے اپنے بچے کو کہاں لگا دی ہے، اسکول میں لگا لیتے، کالج میں لگا لیتے، یہ کر لیتے۔ فرمایا کہ تم نے کیوں مولویوں کی حد پہ چڑھا دیا اس کو، کیوں مدرسے میں بٹھا دیا، اس کو حافظ نہیں بنا، اس کو کسی اسکول میں لگا دو، حافظ بن کر کیا بن کرے گا یہ، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ مشائخ نے، شارحین نے یہاں پر لکھا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے اس حافظ قرآن کو کہیں گے بیٹا پہلی بات سمجھ لو، پہلے میری شرط کو سمجھ لو۔ فرمایا کہ ایسے افراد کی بخشش نہیں کی جائے گی جو آپ کے مخالف تھے، جو آپ کے مخالف تھے، جو آپ کے حق میں تھے، کوئی بھی تھا وہ بھلے، آپ ان کی طرف انگلی کریں، اشارہ کرنا تمہارا کام ہے، جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنا میرا کام ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حافظ قرآن کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، معمول نہیں سمجھنا چاہیے، بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ نعوذ باللہ اس کو عجیب عجیب طرح کے نام دیے جاتے ہیں،
لہٰذا ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اللہ معاف فرمائے ہماری چھوٹی سی حقارت کی بنا پر، ہماری چھوٹی سی فرمائے کہ کوتاہی کی بنا پر اللہ رب العالمین ہمیں اس اعزاز سے محروم نہ کر دیں. تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں ان طلباء سے محبت کرنے والا بنایا، ان کے محافظین میں سے بنایا، فرمایا ان کی مدد کرنے والوں میں سے بنائے، نہ کہ ہمیں ان کے مخالفین میں سے بنائے، نہ کہ ہمیں ان کے دشمنوں میں سے بنائے، بلکہ ہم ان کے محافظ ہیں، انصار ہیں، محبت کرنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں اور انہی کے ساتھ چلنے والے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کے حبیب نے ایک جگہ فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. جس سے آدمی کی محبت ہوگی اسی کے ساتھ قیامت کے روز اس کا حشر ہوگا. اگر ہمارا حشر جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں اور اچھی جگہ جانا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ حافظوں سے محبت کرنی پڑے گی، علماء سے محبت کرنی پڑے گی، قرہ حضرات سے محبت کرنی پڑے گی، اسی طریقے سے ائمہ مساجد سے محبت کرنی پڑے گی، مؤذنین حضرات سے محبت کرنی پڑے گی، خادمین سے محبت کرنی پڑے گی، جو لوگ مدارس سے جڑے ہوئے ان سے محبت کرنی پڑے گی. اللہ کی قسم، یہ اگر مدارس نہ ہوتے نا، مدارس نہ ہوتے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس زمانے میں بول کر گئے تھے، اگر یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے درویش نہ رہے، فرمایا کہ میں اس ملک پاکستان کا وہ حشر دیکھ رہا ہوں کہ جب پہلے ایک زمانے کے اندر فرمایا کہ کسی ملک کا ہوا تھا. خطرناک طریقے سے فرمایا وہاں پہ ہر ایک بندہ دست و گریبان ہو گیا، ہر ایک کو قتل و غارت گری کا عالم اور بازار گرم ہو گیا. اسی طریقے سے مدارس آپ کو عزت بھی سکھاتے ہیں، مدارس قرآن بھی سکھاتے ہیں، مدارس ماں باپ کے آداب بھی سکھاتے ہیں، یہ مدارس ہر ایک چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ سکھاتے ہیں. اگر یہ مدارس نہ ہو، اللہ کی قسم جائے کہ ہمارے پاس ایسے طلبہ بھی آتے ہیں جو میٹرک کے اندر طالب علم ہوتے ہیں، 9 میں ہوتے ہیں، لیکن چوتھا کلمہ نہیں ہوتا، تیسرا کلمہ نہیں آتا، آداب ماں باپ کے نہیں آتے، استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا. آپ اندازہ لگائیں اگر اسکول کی یہ تعلیم کو دیکھا جائے اور یہ 9 کلاس ہے، اور 9 کلاس کو اگر دیکھا جائے اسکول کی آخری درجے سے پہلے والا درجہ ہے یہ، اس میں یہ حالت ہے نیچے طبقے کی نیچے والے جو بچے ان کی کیا حالت ہوگی. اور ہمارے ہاں مدارس کے اندر کیا ہوتا ہے، قاعدے کا بچہ ہو، اس قاعدے کے بچے کو تمام تر سنتیں بتلا دی جاتی ہیں، تمام تر کلمے بتلا دیے جاتے ہیں، ماں باپ کے آداب اس قاعدے میں بتلا دیے جاتے ہیں، پینے کے کھانے کے آداب اس قاعدے میں بتلا دیے جاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ بہت زیادہ کارآمد طالب علم کون ہوگا، آیا 9 اور میٹرک کرنے والا، یہ قاعدہ پڑھنے والا مدرسے کے اندر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حافظ عزیر شہزاد کو اپنے اس قرآن عظیم کو اپنے سینے کے اندر ہمیشہ محفوظ رکھنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین اس پر 100% عمل کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ان کے والدین کو اس جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اتنی محنت کر اس اسٹیج پر اور فرمایا کہ اور اس اعزاز سے اللہ رب العالمین نے انہی کی برکات سے، ان کی خدمات کی وجہ سے ان کے بچے کو حافظ بنایا. اللہ رب العالمین تمام تر محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے شہزاد بھائی ماشاءاللہ بڑے وقتاً فوقتاً پوچھتے رہتے تھے ان کے بارے میں کہ ہمارے بچے کا سبق کہاں پر ہے، اور اسی طریقے سے کارگزاری لیتے رہتے تھے. اب یہ کارگزاری لینے کا ہی ان کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام مل رہا ہے کہ ان کے بچے کو اللہ نے حافظ قرآن بنا دی. اس سے بڑی خدا کی قسم کوئی بڑی ڈگری نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بڑی ڈگری نہیں ہے اس سے بڑی، حافظ قرآن. آج اگر ہمیں چھوٹی سی کوئی ڈگری دی جاتی ہے نا، میٹرک کی، انٹر کی، کوئی بھی ہوتی ہے، اس سے بڑی مشکل سے ہمیں کوئی فرمایا کہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ ملتی بھی نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم یہ ایسی ڈگری ہے حافظ قرآن کی، فرمایا کہ حافظ قرآن کو سیدھا جنت کے اندر ڈالا جائے گا. ایسی ڈگری ہے، فرمایا کہ اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے یہ ڈگری حاصل کر لی، اپنے پاس رکھی، عمل کرتا رہا، اللہ کریم اس کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی لگائیں گے. فرمایا تو سفارش کر، تیرے چکر میں دوسروں کو بھی ڈالوں گا. تو اتنی بڑی ڈگری، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے. بس اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اب میں حافظ عزیر شہزاد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا آخری سبق ہمارے ان تمام سامعین کے سامنے پڑھ کر سنائیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ، اے کریم آقا، ہمارے ان تمام کی یہاں پر حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ، جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ اس مقصد کے اندر یا اللہ ہم کو 100% کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے حافظ عزیر صاحب نے یا اللہ آپ کے پورے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اے اللہ ان کے محفوظ کرنے کو قبول فرما۔ اے اللہ کریم، ان کے اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو جتنے بھی انعامات ہیں، اعزازات ہیں یا اللہ وہ پورے کے پورے عطا فرما۔ اے اللہ ان کے والدین کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ ان کے والدین کو بھی اللہ پورے کے پورے جتنے بھی انعامات آپ نے رکھے ہیں، اعزازات رکھے ہیں، کریم آقا وہ پورے کے پورے ان کو عطا فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے اللہ ہمارے تمام جتنے بھی یہاں پر طلبہ قرآن عظیم کو حفظ کر رہے ہیں، نازلہ پڑھ رہے ہیں، ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، ان کے یاد کرنے کے اندر آسانی عطا فرما۔ جتنے ہمارے اس سال کے اور حفظ کرنے والے طلبہ ہیں یا اللہ کریم ان کے لیے آسانی عطا فرما، ان کے لیے اپنے قرآن کو مکمل کرنے کے لیے آسانی سے آسانی عطا فرما۔ اے اللہ جلد ان کو اپنے قرآن کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے کریم آقا ہر طرح کی آفات سے، بلیات سے، فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بالخصوص طلبہ کے پیچھے بہت زیادہ یا اللہ شیاطین لگ جاتے ہیں، یا اللہ ان تمام تر جتنے بھی شیاطین ہیں ان کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے کریم آقا ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ، اے کریم آقا جو ان طلبہ کرام کی حوصلہ افزائی کے اندر لوگ آتے ہیں، کریم آقا ان کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، طلبہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب یہ طلبہ خوش ہوتے ہیں کریم آقا آپ کا محبوب خوش ہوتا ہے، جب آپ کا محبوب خوش ہوتا ہے تو اللہ آپ خود بخود خوش ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، اے کریم آقا ان طلبہ کے ساتھ ہمیں مدد و نصرت والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، محبت اور
عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کا مخالف ہو کر زندگی نہ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان سے محبین ان کے بن کر یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا حشر ان کے ساتھ فرما۔ یا اللہ ان حفاظ کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ ان حفاظ ہی کے ساتھ یا اللہ ہم کل قیامت کے روز جب اٹھے یا اللہ ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہو۔ اے اللہ اے کریم آقا انہی حفاظ کی برکت سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ان طلبہ کی برکت سے ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کلیہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس کی برکت سے اے اللہ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں دنیا سے جا چکے ہیں تمام کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ان کو ان کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا اس قرآن عظیم پر ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا آتا نہیں ہے کریم آقا، بن مانگے جو ہمارے لیے بہتر ہے اے اللہ وہ ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمین برحمتک یا رب۔ بہت بہت مبارک ہوئی ماشاء اللہ۔